میں نے جو اپنے ابتدائیے میں جو آپ کو حقائق بتائے ہیں اس سے ہٹ کر یہ اگر میں کہوں تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی کو بیچا گیا اور وہ اسلام آباد کا دکاندار جس کی رسیدیں کئی ہفتے دکھائی جاتی رہیں بالآخر وہ جھوٹی فراڈ ثابت ہوئی، اور ایک دبئی کا کوئی دکاندار ہے اس نے ٹی وی پہ آ کے دیکھا، میں نے بھی دیکھا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے یہ $2 ملین میں پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر میں یہ گھڑی خریدی، اور پھر اس کی جو تخمینے لگے ایک بات، پھر ڈیکلیریشن نہ ہونا، مگر سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں جو المیہ ہے کہ اگر ایک صاحب کہیں کہ $300 ارب اس ملک سے چلا گیا ہے، میں ایک پائی لے کے آؤں گا، ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں، آپ کے بچے اندر پڑھتے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن وہ چھوڑنا اس بات کو، اور یہ اپنا خزانہ لوٹ کے ملک سے باہر لے گئے ہیں، اور یہ اپنا ملک کو انہوں نے کنگال کر دیا ہے، میں $300 ارب لے کے آؤں گا اور 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا، اور میں اپنا، اور پھر ان کے ایک جو ہواری ہیں حمایتی، انہوں نے کہا جی کہ IMF کے منہ پہ $100 بلین اس کے منہ پہ ماریں گے، اور پتہ نہیں $100 بلین کس کے منہ پہ ماریں گے، عوام پہ خرچ کریں گے، وہ خرچ کریں گے۔ اس کے بعد جو حکومت آئی ایک بدترین دھاندلی کے ذریعے اور جادو منتر کے ذریعے جو حکومت آئی، اس نے کیا کیا نعرے لگائے تھے وہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، کیا کیا الزامات لگائے تھے وہ آپ نے تقاریر پڑھی ان کے بانی کی، وہ اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن چند باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر کرپشن ہو وہ حکمران چور ہوتا ہے، کرپٹ ہوتا ہے، جہاں پر کرپشن کم ہونی شروع ہو جائے، میں نے کرپشن کے خاتمے کا لفظ استعمال احتیاطاً نہیں کیا، اس لیے کہ دنیا کے کسی معاشرے میں کرپشن مکمل طور پر ختم آج تک نہیں ہوئی، حتیٰ کہ وہ ملک ناروے جیسا یا ڈنمارک جو سر فہرست ہے سب سے کم ترین کرپشن کے حوالے سے، وہاں پر بھی کرپشن مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، اس لیے میں نے کرپشن کی کمی کی بات کی ہے، خاتمے کی بات نہیں کی۔ تو کہنا چاہتا ہوں کہ اس لیڈر نے یہ کہا کہ جہاں پر کرپشن کم ہو وہ حکمران بڑا دیانتدار اور امین ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں، نواز شریف کے الفاظ نہیں، اس لیڈر کے الفاظ ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب 2018 میں وہ اپنا دوپٹے پہنا کر، کیا خاص کہتے ہیں ان کے پٹکے پہنا کر جب ان کو جہازوں میں بنی گالا میں لے جایا گیا اور حکومت مارج وجود میں آئی، تو ان 4 سالوں میں 2018 اگست یا سپٹمبر 2018 اگست سپتمبر میں ان کی حکومت بنی، اور 2022 11 اپریل تک جو ان کا جو وقت تھا عوام کی خدمت کرنے کا، اس دوران ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس CPI 100 جو 17 پہ آ چکا تھا نواز شریف کے 5 سالہ دور میں، دوبارہ شوٹ کر کے 140 پہ پہنچ گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ ادارہ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں بانی PTI خود کہتے تھے کہ کرپشن جہاں پر کم ہوتی ہے وہ صادق و امین ہوتا ہے، کرپشن جہاں بڑھ جاتی ہے وہ چور اور ڈاکو ہوتا ہے۔ تو ان کے دور میں ان کو ان الفاظ میں ایڈریس نہیں کرنا چاہتا کہ کم سے کم ہمیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ رپورٹ خود پکار کر کہہ رہی ہے کہ 4 سال میں PTI کے زمانے میں کرپشن دوبارہ 140 پہ چلی گئی، اور جو ان 4 سالوں میں عوام کی خدمت کرنے کے لیے ان کے اپنے دعووں کے مطابق کہ 1 کروڑ نوکریاں انہوں نے دینی تھی،
50 لاکھ گھر بنانے تھے، گھر تو دور کی بات ہے، ایک اینٹ نہیں لگائی. نوکریاں دور کی بات ہے، انہوں نے بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ کیا. آپ جانتے ہیں کہ گندم ایکسپورٹ کی گئی، پھر گندم امپورٹ کی گئی، چینی بیچی گئی مافیا کے ہاتھوں. انہوں نے اربوں روپے انہوں نے اس میں بٹورے، اپنی جیبوں میں ڈالے. ڈالر اور روپے کی جو قدر تھی وہ ویسے ہی روپیہ نیچے جا رہا تھا. اس سے علیحدہ ونڈ فال پروفٹس ہوئے ان کو، ان جو کارٹلز تھے، ایکسپورٹرز تھے، جو بھی تھے جن کے پاس چینی پڑی تھی. پھر چینی امپورٹ کی. یہ اربوں ڈالر پاکستان کے اس طرح برباد کیے گئے. یہ سارے واقعات آپ کے سامنے. اور ایک رات اچانک انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اعلان کیا کہ میں نے کمیشن بنا دیا ہے، جنہوں نے چینی اور گندم میں گڑبڑ کی اس کو میں چھوڑوں گا نہیں. جو ان کا ایک تکیہ کلام تھا، آج تک نہ وہ رپورٹ آئی نہ کسی کو پکڑا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں پی کے الائز بنے، نواز شریف کے دور میں سوات میں وہ نواز شریف فاؤنڈیشن ہاسپٹل بنا، نواز شریف کے دور میں ملتان میں چلن ہسپتال بنا، نواز شریف کے دور میں آپ نے فیصل آباد میں چلن ہسپتال بنا، یونیورسٹیاں بنی، عرفہ کریم سینٹر بنے، لاکھوں لیپ ٹاپس دیے گئے، اربوں روپے کے تعلیمی وظائف دیے گئے، سڑکوں کا جال بچھایا گیا. 100 ارب سے پکیاں سڑکاں تے سوکے پینڈے کہ ہزاروں کلومیٹر یہ دیہاتوں میں اپنا یہ سڑکیں بنائی گئی کسان کے لیے. نواز شریف کے دور میں کھاد کسان کو سستی دی گئی. نواز شریف کے دور میں ٹیوب ویل کی جو کسانوں کے ٹیوب ویل تھے ان کے اوپر بجلی کے اوپر مد میں سبسڈی اربوں روپے کی دی گئی. یہ اربوں خربوں. اور اس دور میں کرپشن کم ہو. اور اگلا 4 سال بانیے پی ٹی آئی کے دور میں ایک اینٹ نہ لگے، گارا نہ لگے، دوائی نہ ملے، مریض سزک کر مر جائیں. جو ادویات فری ہسپتالوں میں ملتی تھی وہ بند کر دی گئیں. پی کے ایل آئی کو برباد کر دیا گیا. اور ہیپاٹائٹس کے سینٹرز جو پورے پنجاب میں بنائے گئے تھے ان کو ختم کر دیا گیا. اور اس کے باوجود بھی کرپشن جو ہے وہ دوبارہ 117 سے 140 پہ چلی گئی. یہ ہے وہ سنجیدہ گفتگو جو میں آج آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ اگلا الیکشن پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرے گا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے میں نواز شریف کی قیادت میں مجھے جب 13 جماعتوں نے منتخب کیا بطور وزیر اعظم تو آپ جانتے ہیں کہ سیلاب بدترین سیلاب آئے. 100 ارب روپیہ وفاق نے تقسیم کیا، 100 ارب روپیہ چاروں صوبوں میں. باہر سے بے پناہ برادر ممالک سے، دوست ممالک سے امداد آئی، ان کو تقسیم کیا گیا. آٹا پنجاب میں مفت تقسیم کیا گیا، سرحد میں مفت تقسیم کیا گیا. اس کے علاوہ جو بھی ترقیاتی کام تھے، چاہے گوادر کے ہوں، چاہے اسلام آباد کے اندر وہ میٹرو چلیں. اور الحمدللہ باوجود 13 پارٹیز کی یہ ایک کولیشن تھی جس کا میں وزیر اعظم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی. وہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس CPI جو عمران نیازی کے دور میں انتہا کو دوبارہ پہنچ چکا تھا 140 پہ، وہ کم ہو کے ایک سال میں وہ 133 پہ آ گیا. 133 پہ آ گیا. تو میں ایک لطیف انداز میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ڈار صاحب کے پہلے اس دور میں جو 5 سالہ دور ہے 22% کم ہوا تو وہ سالانہ اس کی اوسط بنتی ہے 4.5%، یہ 4.5%. الحمدللہ جب ہماری حکومت آئی تو وہ 7% ایک سال میں تھی، تو ڈار صاحب نے اس میں مزید اضافہ کر دیا. نواز شریف کو اس کے کریڈٹ جاتا ہے، 13 پارٹیز کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چور اور ڈاکو کا ورد کر کے اس ملک کے اندر وہ زہر گھولا گیا ہے، وہ اس ملک کے اندر بدتمیزی کا طوفان اٹھا ہے کہ جس کو اب سنبھالنا ایک کار دارت ہے. جس ملک کے اندر ترقی اور خوشحالی
نہیں ہوتی وہاں پر انسٹیبلٹی ہوتی ہے، وہاں پر پائیدار اپنا آپ کو موقع نہیں ملتا. ترقی اور سیاسی اس طرح جڑے ہوئے ہیں. اس طرح کی بدترین الزامات کی بوچھاڑ کر کے اس زمانے میں خود پی ٹی آئی نے کیا، اور ساتھ کچھ قوتوں نے اس کو ساتھ اپنی قوت کے ساتھ اس میں اور بڑھوتری کی، اور آج حالات یہاں پر پہنچے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں، میں آپ کو ابتدائیاً یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ وہ صورتحال ہے. اور میں یہاں پر ایک آدھ بات اور کروں گا، پھر آپ سے کچھ سوال ہوں گے تو میں ضرور لوں گا. کہ آپ جانتے ہیں، اور یہ بغیر خود نمائی کے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب پھر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سال میں یہ جو ہماری حکومت کی جو بھی کارکردگی ہے وہ قوم کے سامنے ہے. قوم نے فیصلہ کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا، آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اس میں جو کرپشن میں کمی آئی 7%، اس کا کریڈٹ مجھے اکیلے کو نہیں جاتا، اس کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے، اور 13 پارٹیز کی کولیشن کے سربراہان کو جاتا ہے، فائنانس منسٹر کو جاتا ہے، اور سب کو جو پوری کیبنٹ ہے ان کو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پر آج پھر یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ یہ بات آج ریلیونٹ ہے کہ کس طرح جب نیشنل کرائمز ایجنسی کی کلین چٹ ہمیں ملی تو کس طرح مذاق اڑایا گیا کہ جناب یہ فلاں ہے. پہلے کہا کہ شہباز شریف کا تو اس میں نام ہی نہیں، تو سلمان شہباز شریف کا ہے. بھائی سلمان شہباز شریف تو پالیٹکس میں ہے ہی نہیں، پالیٹکس تو میں ہوں. اگر سلمان شہباز شریف کو کلین چٹ مل گئی تو میرے خلاف پھر بات باقی رہتی نہیں ہے، کیونکہ حکومت میں تھا یا سلمان شہباز شریف تھا. تو کہنے پھر اپنا توڑ مروڑ کے میں اس دردناک باتوں میں نہیں جانا چاہتا. اور پھر وہ جو کون تھا، جو ایک وکیل تھا جس نے میاں صاحب کے بارے میں کہا کہ مجھے کاوے موسوی ایرانی، جی کاوے موسوی جو برطانیہ میں، اس نے کہا کہ یہ جو الزام تھے کہ نواز شریف نے سنگاپور میں $1 بلین لے گئے، یہ بالکل غلط بے بنیاد